بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, کیا چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے آج؟ آپ کے متعلق ہی جناب علی, میرے متعلق پسندیدہ شعبہ ایف بی آر. میں تو پریشان ہو گیا. اتنی بڑی تعداد میں بڑے گریڈ کے آفیسرس ایف بی آر کے جناب علی ٹھشیں فارغ, یہ سارے کی سارا ایف بی آر جو ہے وہ کرپٹ تھا. یار میں تو خود میں بھی حیران اور پریشان ہوا. میں تو نہیں ایف بی آر کور کرتا, لیکن نہیں مجھے دو تین چیزوں پہ چیئرمین کے میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ ذرا کانٹیکسٹ دو تین منٹ مجھے دیں تاکہ کانٹیکسٹ میں سامنے رکھ دوں, پھر آپ ڈسکس کیجیے گا. ایک تو اس کی ٹائمنگ مجھے بڑی عجیب لگی. عموماً ایف بی آر میں اگر پچھلے کئی سالوں کی آپ ٹریڈیشن دیکھیں تو ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں جولائی میں, یا وہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں جنوری میں, کیونکہ وہ سال کا ہاف گزر چکا ہوتا ہے. وہ آخری 6 مہینے اہم ہوتے ہیں. کم از کم اپریل کے بعد کوئی کسی قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی. بہت ہی کوئی ضروری ہو, کوئی ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ ہو تو وہ ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بجٹ میکنگ ہو رہی ہوتی ہے, دوسرا سال کا آخر ہوتا ہے. ایک تو مجھے یہ حیرانگی ہے اور پریشانی بھی ہے, میں حیران ہوا کہ اتنے میسو لیول پہ یہ آپ نے کام کو جو ہے وہ سیدھا کر دیا. اچھا, دوسرا ابھی ٹارگٹ بڑا ہائی ٹارگٹ ہے, 9,415 ارب روپے کا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اپریل کا تو مجھے امید ہے ہو جائے گا, مئی اور جون کا نہیں ہونا. میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, آپ میری بات لکھ کے رکھ لیجیے. ٹرانسفرز کا بتائیں بھائی. اچھا, ٹرانسفرز میں یا ری شفل یا سیکنگ کہہ لیں, میں تو او ایس ڈی یہ جو ہوتے ہیں نا ایڈمنسٹریٹو پول فارغ کیا جاتا ہے تو او ایس ڈی بنا کے انہوں نے ایڈمنسٹریٹو بٹ یہ سارے کرپٹ تھے اللیجڈلی. نہیں میری بات سنیں نا, میں اب آپ کو بتاؤں. خبریں تو اسی طرح کی نہیں سنیں نا, میری بات سنیں آپ. میں ایک منٹ سے ٹھہر جائیں. ایشو یہ ہے کہ ایک تو ٹائمنگ پہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرے جو مجھے سمجھ نہیں آئی سر, آپ یہ دیکھیں کہ ایک سلیکشن بورڈ کی میٹنگ ہونے والی ہے. آپ جو چیئرمین صاحب ہیں وہ اور ان کے بیچ کے لوگ وہ کیٹیگری اے کے اندر ہیں, ایف بی آر چیئرمین جی. اور باقی جتنے بھی ہیں جو پوٹینشیل 22 میں جانے کے لیے یا ان سے سینئرز ہیں, ان سب کی کیٹیگری کچھ اور ہے. تو دیر از سم تھنگ فشی فشی. اتنا معاملہ نہیں ہے جس طرح سے ہمیں پورٹرے کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقی سب. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایف بی آر میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک چور ہیں, ایک ڈاکو ہیں, اور تیسرے آنےسٹ ہیں. آنےسٹ بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو آنےسٹ ہیں اور کام نہیں کرتے, دوسرے وہ آنےسٹ ہیں اور وہ چند ہیں جو آنےسٹ بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں. یہ کیسے آنےسٹ ہیں جو آنےسٹ ہیں اور کام نہیں کرتے, تو پھر آنےسٹ کیسے ہوئے بھائی؟ وہ اپنے آپ کو پتہ کیا کرتے ہیں, وہ جی ہم کسی بات میں نہیں ہے, سائڈ پہ بیٹھ کے ہومیوپیتھک. آپ نے بالکل ٹھیک ورڈ استعمال کیا. چند وہ ہیں جو سرفرے ہیں, وہ آنےسٹ بھی ہیں اور اسٹڈ فاسٹ اپنی بات پہ کھڑے بھی رہتے ہیں, اصولی موقف پہ. جی. اچھا, یہ جو مجھے اس میں یہ فشی فشی نظر آتا ہے نا, میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا, میں کچھ دنوں کے بعد مزید اس کو کر کے لوں گا. 2 بندے ایسے ہیں کم از کم ان کے اندر جن کو میں ان انٹیلیجنس ایجنسیز والوں سے بھی پوچھتا ہوں, آئیں ذرا سامنے آ جائیں نا, آئیں مہربانی کریں ذرا. وہ جو بندے میرے ابھی نام نہیں لے رہا میں جن کے, ان کی رپورٹس لے کر آئیں. میں کہتا ہوں ڈیڈ آنےسٹ ہیں وہ, ان کو بھی آپ نے فارغ کروا دی ہے. آنےسٹ ڈیڈ ہی ہوتے ہیں یہاں پہ بھائی. نہیں مسئلہ ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا یہ جو چیئرمین ہے نا, اس کا بھی ایک پرابلم ہے یہ آنےسٹ آدمی, لیکن سرکاری ملازمین کے 2-3 مسائل ہوتے ہیں. ایک گریڈ 22 ان کا مسئلہ ہوتا ہے, ایک گاڑی ان کا مسئلہ ہوتا ہے, ایک ساتھ جو سٹاف ہوتا ہے نوکر شوکر, یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور آخر میں گھر. یہ سارے ان کے مسائل ہوتے ہیں. یہ چیئرمین ایف بی آر بہت اچھا آدمی ہے, لیکن ایک پرابلم ہے, یہ 2nd یا 3rd ٹیئر کا آدمی ہے. یہ پریشر کو لینے والا آدمی نہیں ہے. اچھا, ایف بی آر کے اوپر آج کل نظریں ہیں ساری, پرائم منسٹر صاحب کی بھی, اور ان کا جو دستے خاص آج چیمہ ان کی بھی. تو وہ پریشر جب آیا چیئرمین کے آگے, اس نے بک
اچھا میری بات سنیں, میری ٹیم میں اگر کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں نا تو میں رسپانسبل ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا. وہ اسکیپ گوٹ انہیں بنا دیا جی آپ کہتے جی میں بھی شامل ہوں, اگر میری کارکردگی اچھی نہیں ہے مجھے بھی ہٹا دیں, ان لوگوں کو بھی ہٹا دیں. یہ آنریبل آدمی کا طریقہ ہے. یہ میری ٹیم ہے, مجھے کام کرنے دیں. اچھا دوسرے آدمی کا کیا طریقہ ہے, خود 21 میں ہے, 6 فروری پہ نظر ہے, 6 فروری 2025 کو ریٹائر ہونا ہے, اور باقی سینئرز کو فارغ کرا دیا, فارغ کروا دی ہے, اور اپنے آپ کو پچ کر رہے ہیں کہ میں جی گریڈ 22 میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور سلیکشن بورڈ کی ایکسپیکٹڈ میٹنگ ہے فروری میں. اس مئی میں. لیکن اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اب مختصراً بتائیں ذرا تاکہ ہم نے کلوز کرنا. 2 باتیں, یہ ٹارگٹ اس سال کا اچیو نہیں ہوگا. اچھا جی, اپریل کا ہو جائے گا, مئی جون کا نہیں ان کی ہوگا. بات جی. دوسرا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز ہونے ہیں. جو ابھی ایف بی آر کی پالیسی کی ممبر بنائی ہے نا, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایف بی آر میں آج تک ہیڈ کوارٹر میں سرو نہیں کیا. ان کی ساری سروس لاہور کی ہے. ہوگا کیا, ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا, آئی ایم ایف کے مذاکرات میں پرابلم ہوگی اور بجٹ میکنگ میں مسئلہ ہوگا. چلیں وہ شاید آپ اسحاق ڈار حل کر ہی لیں گے. اسحاق ڈار بلکہ ساری فائلیں آپ کہہ رہے ہیں انہیں کے پاس جاتی ہیں. اچھا ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ نے اچھی نشاندہی کر دی. ایف بی آر کو ڈائریکٹ پرائم منسٹر ہاؤس ڈیل کر رہا ہے, فائنانس منسٹر کو بالکل کوئی لفٹ نہیں. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں, اورنگزیب صاحب یہ بھی آپ نے ایک عجیب و غریب بات بتائی ہے. جاتے جاتے صرف آخری بات, یہ جو ایف بی آر کے حوالے سے ایس آئی ایف سی کی طرف سے آئی تھیں ڈیجیٹلائزیشن اور ریسٹرکچرنگ, اور پھر اس کو اور نام دے دیا گیا, تو کیا یہ آفیسرز وہ ہیں کہیں وہ تو نہیں جو رجسٹ کر رہے تھے اس کیمپین؟ نہیں, اس میں انہوں نے اس کا کوئی وہ آپس میں نہیں کوئی اصل میں انہوں نے باریک کام کیا ہے. اچھا باریک کام, اسپن اپنی بھی ڈال دی نا. انہوں نے جب وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس آئیں اور پرائم منسٹر نے کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں, میں ایکشن لے لوں گا, کیونکہ پرائم منسٹر بھی بہت اسپیڈ میں ہے نا. اچھا ڈرامہ بازی وہ ہے نا, تو وہ انہوں نے کہا جی, اور آج چیمہ صاحب اور ان کی آپس میں ڈسکشن شروع ہوئی, انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس منگوائی گئی. تو اس کے اندر اب چیئرمین صاحب نے کیا باریک کام کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چیئرمین صاحب نے کیا یہ ہے کہ جو کسٹمز کے لوگ تھے جو سپورٹ کر رہے تھے, میں نام لے لیتا ہوں, مکرم جا صاحب ہمارے بڑے بڑے اچھے جانے والے دوست بھی ہیں, وہ گریڈ 22 میں ہیں اور ہیں اس کے اندر کسٹمز گروپ کے بھی فارغ کر دیے. اپنے بیچ کے علاوہ جو باقی تھے آئی آر ایس کے, انلینڈ ریونیو سروس کے, ان کو بھی ادھر ادھر کر دیا. جو سینئرز تھے ان کو بھی فارغ کر دیا, بٹ کیا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ان کو بھی فارغ کر دیا. جو ریزسٹنس کے حوالے سے بھی کوئی نہیں, اس کا کوئی مام, وہ یہ سارے جو لوگ اس میں کسٹمز کے فارغ ہوئے ہیں زیادہ, وہ تو ان ریفارمز کو سپورٹ کر رہے تھے. میڈم جو سابقہ تھیں شمشاد اختر, ان کے قریبی سمجھے جاتے تھے. اچھا زبردست. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہوئی ہے, وہ ڈسکس کرنی ضروری ہے, وہ مجھے کہنے دیں. ایک افیسر تھے جو ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس تھے, ٹھیک ہے سر, فیض احمد چدر. اچھا وہ اس ملک کے جو سب سے پاورفل لوگ ہیں نا, فیض ان کے قریب سمجھے جاتے فیض جیسے جی اس سارے پروسیس کے اندر, اور وہ چیئرمین ایف بی آر کی ریس میں بھی شامل تھے, وہ بھی فارغ ہو گئے. سننے میں یہ آیا ہے. تو آپ سننے میں ایک منٹ میں یہ ضروری بات ہے, جب ان کو ہٹایا گیا تو کچھ اہم لوگوں سے کہا گیا کہ ہم ان کو ہٹا رہے ہیں. اچھا وہ اجازت ہے, سنیں اجازت ہے ہٹا لائیے. جی ان کو ایڈمن پول پہ نہیں ڈالا گیا, ان کو کراچی میں ایک ٹریننگ ہے کسٹمز والوں کی, وہاں پہ کھڈے لائن لے کر لگا دیا. آپ کتنے اور ایڈجسٹ کر دیتا ہے, تھوڑا ایڈجسٹ کر دیا, ناراض کتنے نہیں کرنا. اچھا میں نے ٹویٹ کر دی, اس کے بعد جو ہوا ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ری شفل ہوئی ہے اور یہ ساری اس میں کچھ پالیٹکس بھی انٹرنل نظر آ رہی ہے, اسپن بھی ہے, کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس بھی ہیں, اللیجڈلی کرپٹ نہیں ہے, اور یہ ایک سیاسی گیمک بھی ہے, اور اس میں کچھ لوگ کو فائدہ ہو رہا ہے جو بیٹھ گئے ہیں, بچ گئے ہیں. اور یہ کہ اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں جو اکانومی کے زبردست رپورٹر ہیں آپ, ایف بی آر اپنے ٹارگٹس کو اس طرح سے اب اچیو نہیں کر پائے گی, اور کچھ چیلنجز ٹائمنگ غلط ہے اس کی. باقی ڈسکریشن ہے پرائم منسٹر کی, وہ کریں, لیکن ایک مجھے بتا رہے اس ملک کا نظام کیسا ہے یار. ایک آفیسر ہیں جن کو 17 امتیاز دیا ابھی آپ. ہاں جی,
ان کو بھی فارغ کر دیے. اسٹارہ امتیاز دیا ہے تو امتیازی سلوک تو کریں گے نا. آئی ڈونٹ ہیو اینی کلیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ چیزیں ابرپٹ ہوتی ہیں. ہاں جی. ستارہ امتیاز بھی ہیں جوئی جتنا کی دوپہر کو سعودی عرب میں بیٹھے بیٹھے کوئی ڈپٹی وزیر اعظم بن سکتا ہے تو یہاں بھی 2000 بندے کیوں نہیں فارغ ہو سکتے یار. چلیں اجازت لیں میرے خیال میں. لیکن یہ جو ایف بی آر والا معاملہ ہے نا, اس پہ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ ہم اپنے دیکھنے والوں کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے. اس ایشو کو بس ٹھیک ہے پہ بات جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں دیکھنے والوں سے بھی, اور جو پالیسی میکرز ہیں جو وہ بھی مجھے پتہ ہے دیکھتے ہیں ہمیں, میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مختلف پوائنٹ آف ویو سامنے لے کر آئیں. ہمارے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں, آرگومنٹس کے ساتھ اور ڈاکومنٹس کے ساتھ کاؤنٹر کریں ہمیں, تاکہ کولیکٹیو وزڈم کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں اور بہتر فیصلے اس ملک کے اندر. وزڈم شباز شریف اور راحت چیمہ سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. چلیں اجازت لیں آپ. میرا خیال ہے کہ ایکسپیکٹ کرنے کے علاوہ میں کر کیا سکتا ہوں. اجازت لے لیں. اچھا چلیں, آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور پلیز کمنٹس کرنے ہیں. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.